اب ذرا بہت اونچی سطح پر بات کریں گے. دیکھیے ہر ذی شعور انسان کے لیے سب سے پہلا مسئلہ جو دنیا میں آتا ہے وہ یہ ہے میں کون ہوں, کہاں سے آیا ہوں, یہ کائنات کیا ہے, آیا یہ ہمیشہ سے ہے یا ہمیشہ رہے گی, یا یہ کہ کسی وقت کریٹ کی گئی ہے, تخلیق کی گئی ہے اور کسی وقت ختم بھی ہو جائے گی. اگر کریٹ کی گئی تو کریٹر کون ہے, خالق کون ہے, میرا اس کے ساتھ رابطہ کوئی ہو سکتا نہیں ہو سکتا. پھر یہ کہ میرے اندر خیر اور شر کے کچھ رجحانات تو ہیں, لیکن آیا یہ مستقل ویلیوز ہے یا ایسے ہی صرف میری سوچ ہے, نتھنگ از گڈ اور بیڈ, اونلی تھنکنگ میکس اٹ سو, یا کچھ اور معاملہ ہے. علم کیا ہے, کہاں سے علم حاصل کریں, یہ فلسفے کے بڑے چوٹی کے مسائل ہیں. ایپسٹیمولوجی ہے, ایتھکس ہے, اور یہ کہ میٹا فزکس ہے. یہ تمام مسائل دنیا میں آتے ہیں ہر باشعور انسان کے. یہ دوسری بات ہے کہ اکثر لوگ بے شعور ہوتے ہیں. وہ یہ کہ ہر معاشرے میں جس میں آنکھ کھولی اس میں جو کچھ بھی لوگ مان رہے ہیں انہوں نے مان لیا. 100 خداؤں کو مان رہے ہیں, 100 کو مان لیا, چلو گاڑی چلاؤ. کوئی جو بھی ان کے تصورات اور عقائد اختیار کر لیا اور چل پڑے, بھیڑ چال. لیکن یہ کہ ہمیشہ آپ نے دیکھا کچھ نہ کچھ لوگ دنیا میں ایسے رہے کہ جنہوں نے محض اس وجہ سے کسی شے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے کہ چونکہ لوگ مانتے ہیں. They wanted to know it for themselves. ہم خود تحقیق کریں گے, تفتیش کریں گے, غور و فکر کریں گے. اب اس میں سوچئے اگر کسی کا دل ان سوالات کے ان جوابات پر مطمئن ہو جائے جو انبیاء کرام نے دیے. انبیاء کرام نے کیا جواب دیے؟ سب نے دیا ایک ہی جواب, سب کا. شریعتیں مختلف ہیں, منہاج مختلف ہے, ان سوالوں کا جواب ایک ہی ہے. یہ کائنات نہ ہمیشہ سے ہے نہ ہمیشہ رہے گی. ایک وقت معین پر اس کی تخلیق ہوئی ہے, ایک اجل مسمى, ایک وقت معین تک کے لیے. اس کا ایک خالق ہے اللہ, وہ واحد ہے اپنی ذات میں, صفات میں کوئی شریک نہیں اس کے. لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له, کوئی اس جیسا نہیں. ولم يكن له كفوا احد, لم يلد ولم يولد. اس نے کائنات پیدا کی, اسی نے انسان کو پیدا کیا, انسان کو اشرف المخلوقات بنایا, فرشتوں کو اس کے سامنے جھکوا دیا, اور پھر انسانوں کی رہنمائی کے لیے ایک تو نیکی اور بدی کا علم الہامی طور پر اس کے اندر رکھ دیا, اور اس کے علاوہ اس نے اپنے نبی بھیجے, کتابیں بھیجی, شریعتیں نازل کی, رسول بھیجے. ان سارے جوابات کو مان لینا جو ہے یہ پہلا قدم ہے جس کا نام ایمان ہے. اب جس شخص نے یہ جوابات تسلیم کیے, مان لیا, اس کے لیے لازم ہوگا کہ اللہ کے احکام مانے. یہ منطقی نتیجہ ہے. لازم ہوگا کہ رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلے. لازم ہوگا کہ اپنے آپ کو اللہ کے غضب سے اور عذاب سے اور جہنم سے بچانے کی فکر کرے. یہ عمل صالح ہے. تیسرے درجے میں اب اسی کی دعوت دے, اسی کو لوگوں تک پہنچائے, لوگوں کو اسی راستے کی طرف بلائے. اور چوتھے درجے میں یہ کہ اگر اس میں کوئی تکلیف آتی ہے, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے تمام انبیاء اور رسول کو تکلیفیں اٹھانی پڑی, کیسی کیسی تکلیفیں جھیلی ہیں ہمارے انبیاء اور رسول نے. اور حضور فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء نے جو تکلیفیں برداشت کی ہیں میں نے تنہا وہ ساری برداشت کی. آپ کا خون بھی آپ کو معلوم ہے بہا ہے 2 مواقع پر. آپ کو معلوم ہے کہ طائف کی مٹی میں بھی حضور کا خون جذب ہوا, اور پھر دامن احد میں تو خون کا فوارہ چھوٹا ہے آپ کے چہرے سے. یہ جو رخسار مبارک کی ہڈی تھی اس کے اندر چونکہ وار تلوار کا جو ہے گھس گیا, اور خود جو آپ نے پہنا ہوا تھا اس کی 2 کڑیاں بھی اس کے اندر گھس گئیں, تو اس میں جو ہے جب ان کو نکالا گیا ہے تو خون کا فوارہ چھوٹا, اتنا خون گیا ہے کہ آپ بے ہوش ہو گئے. تو تکلیفیں جھیلو حق کے لیے, بھلائی کے لیے, عدل کے لیے, انصاف کے لیے. یہ ہے راستہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اب اس میں ذرا باہمی جو ربط ہے ان کا وہ بھی سمجھ لیجئے. ایمان اور عمل صالح کے ربط پر تو میں پچھلے اپنی نشست میں کچھ احادیث آپ کو سنا چکا ہوں. ایمان جب تک صرف ٹپ آف دی ٹنگ پر ہے, اقرار باللسان, عمل جدا ہو سکتا ہے, قول کچھ اور ہوگا عمل کچھ اور ہوگا. لما تقولون ما لا تفعلون, اسی پر ڈانٹ پلائی گئی ہے سورہ صف میں, یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون, اے ایمان والو کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون, اللہ کے نزدیک اس کے غضب کو بھڑکانے والی بات ہے یہ کہ تم کہو وہ جو کرتے نہیں.
تو جب تک تو صرف ٹپ آف دی ٹنگ پر ہے، صرف اقرار باللسان کا درجہ ہے ایمان کا، تو عمل علیحدہ قول علیحدہ، یہ متضاد ہو سکتی ہیں دونوں چیزیں۔ لیکن جب ایمان دل میں گھس جاتا ہے تو پھر ظاہر بات ہے کہ اس دل کے تابع ہے انسان کی پوری شخصیت۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر عمل اس کے تابع ہو جائے گا، عمل اس کے مطابق ہوگا۔ عمل لازماً جو ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ یقین ہو دل میں اور اللہ کا حکم جو ہے انسان توڑ رہا ہو؟ یقین ہو کہ مر کے اللہ کے حضور میں حاضر ہونا ہے اور پھر اس کے احکام جو ہیں اس کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ ایک کانسٹیبل کھڑا ہوتا ہے چوک پر، تو آپ کی گاڑی سائیکل ہو یا موٹر سائیکل ہو یا کار ہو، ٹھیک جگہ جا کر کھڑی ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی کانسٹیبل نہیں ہے تو دائیں بائیں دیکھ کر کے کوئی ٹریفک نہیں ہے، اچھے اچھے لوگ جو ہیں وہ اشارہ توڑ جاتے ہیں۔ تو اگر کسی کو یقین ہو اللہ ہے اور ہر آن مجھے دیکھ رہا ہے، ہر آن دیکھ رہا ہے، چاہے میں 3 پردوں میں ہو جاؤں، میں نے گھر کا مین دروازہ بھی بند کیا ہے، پھر یہ کہ اس کے بعد سارے دروازے کھڑکیاں ان کے اوپر پردے بھی ڈال دیے ہیں، لیکن ایک آنکھ مجھے اب بھی دیکھ رہی ہے، اگر یہ یقین ہو تو کیسے اس کے حکم کی خلاف ورزی ہوگی؟ اس لیے میں نے حدیثیں آپ کو سنائی تھی، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا۔ کیسے ممکن ہے کہ دل میں ایمان ہو اور زنا ہو رہا ہو؟ ناممکن۔ پھر وہ دھیلے کی قیمت نہیں اس ایمان کی۔ کوئی شرابی حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا، کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا۔ اسی طرح یہ کہ آپ نے 3 مرتبہ قسم کھائی، واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، قیل من یا رسول اللہ، خدا کی قسم فلاں شخص مومن نہیں، فلاں شخص مومن نہیں، فلاں شخص مومن نہیں، 3 دفعہ قسم۔ پوچھا گیا کون؟ آپ نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص کہ جس کی کج خلقی کی وجہ سے، بد اخلاقی کی وجہ سے اس کا پڑوسی چین میں نہیں ہے، امن میں نہیں ہے۔ پڑوسی کو ہر وقت اندیشہ ہوتا ہے پتہ نہیں کیا کر گزرے گا، یہ میری عزت پر کوئی حملہ کرے گا، کیا کرے گا، کچھ پتہ نہیں۔ تو وہ شخص مومن نہیں ہے، وہ نمازی ہو، وہ روزے دار ہو، وہ متقی ہو، وہ داڑھی والا ہو، سب کچھ ہو، لیکن یہ کہ اگر پڑوسی امن میں نہیں، چین میں نہیں ہے، تو وہ مومن نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، خدا کی قسم نہیں ہے۔ تو آپ بتائیے ایمان اور عمل صالح کو کیسے ایک دوسرے سے جدا کر دیں گے؟ ہاں، لیگل لیول پر، ایٹ دی ٹپ آف دی ٹنگ، زبان پر جب ایمان ہے تو ہو سکتا ہے عمل اور قول اور، لیکن جب دل میں ایمان آ جائے گا تو پھر ممکن نہیں۔ اسی طریقے سے یہ تو ایمان اور عمل صالح کا تعلق ہو گیا جو بالکل لازم و ملزوم ہے، جسے آپ اردو محاورے میں کہتے ہیں چولی دامن کا ساتھ ہے، چولی دامن کا ساتھ۔ اسی طریقے سے 3 اور 4 کو بھی جب دیکھیں گے تو اس کا بھی بالکل واضح طور پر بات ہے کہ ان کے درمیان رشتہ ہے لازم و ملزوم کا۔ عام قول ہے دنیا میں ٹروتھ از بٹر، عربی میں بھی کہتے ہیں الحق مرن، حق جو ہے کڑوا ہوتا ہے، کوئی شخص سننے کو تیار نہیں۔ آپ کوئی بچی بات کسی سے کہیے، تنقید کیجئے اس پر، اگر اس نے کوئی غلط حرکت کی ہے تو آپ کو ریزنٹمنٹ کا سامنا تو ہوگا، کوئی عملی اقدام آپ کے خلاف نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی آپ پر زد و کوب کرنے کے لیے بھی آمادہ ہو جائے، تو یہ تو آئے گا۔ خیر کی دعوت کو اور نیکی کی تبلیغ کو ظاہر بات ہے کہ ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں کیا جاتا، یہ اس اعتبار سے لازم و ملزوم ہے۔ بدی جو ہے وہ آسانی سے راستہ نہیں چھوڑتی نیکی کے لیے، بلکہ نیکی کو قربانیاں دے کر اور محنتیں کر کے اور مشقت کر کے اور تکالیف جھیل کر ثابت کرنا پڑتا ہے کہ ہاں واقعی نیکی کا حق ہے کہ اس کا غلبہ ہو۔ تو یہ دونوں چیزیں، ایک ایمان اور عمل صالح لازم و ملزوم،